تو ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو اور درود کی کثرت کرو. جو حالات بن رہے ہیں خدا ہم سب مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی ہیں اپنی امانت اور حفاظت میں لیجیے. دعا کرو اور ایسے کرسی پڑھا کرو روز. تم سب کو کہتا ہوں حالات اچھے نہیں ہیں. اپنے گھروں میں ایسے کرسی رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ ایسے کرسی 3 دفعہ لیلا پڑھ لی اور ایسے کرسی 3 دفعہ پڑھ کے جہاں تک یہ آواز جائے گی نہ چور آئے گا نہ قاتل آئے گا نہ کوئی بم کا گولہ آئے گا نہ کوئی چاہے گا. اگر موت آئی اس کا کوئی علاج نہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر کوئی مکہ مدینہ ہے لندن امریکہ ہے اور اس کا بیٹا اور وہ یہاں کے ماں باپ ہیں تو 3 دفعہ ایسے کرسی پڑھ کے آنکھ پڑھ کے ادھر پھونک مار ساری رات ایک فرشتہ سنتری اس کا پہرا دے گا. تو اس وجہ سے درود شریف ایت الکرسی لیلا استغفار کو باندھ لو اور نماز کو. اب اچھے حالات نہیں آنے والے ہیں. خدا سے دعا کرو. میں تو دیکھتا ہوں کہ نہیں کیا ہونے والا ہے. 6 مہینے کے لگ بھگ آ گئے ہیں. میں جب سے کہہ رہا ہوں اب دن بدن جو کہہ رہا اتنی بات بگڑتی جا رہی ہے. مگر میں تمہیں آگاہی دیتا ہوں ہر دم باہر نکلو تو ایسے کرسی لیلا پڑھ لو. گھر میں سونے لگو تو پڑھ لو تاکہ تمہاری اور تمہارے گھر کی تمہارے ماں کی حفاظت ہو. کیونکہ یہ ایسے کرسی پڑھنے سے خدا کے ولا یؤدو حفظہما وہو العلی العظیم عظم و طالع کی حمان میں آ جاتا ہے. پھر وہاں نہ چور نہ شکار سوائے موت کے. اس کے لیے دروازہ ہر دم کھلا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو اور توبہ استغفار جاری رکھو. اور دوسروں کے لیے جو یہاں مسلمان ہیں جو حاضر ہیں جو غائب ہیں ان کے لیے دعا کرو. اے اللہ جو مسلمان لندن میں ہیں امریکہ میں ہیں جہاں بھی ہیں چنچینیا میں ہیں اے اللہ تم کی حفاظت فرماتے ایمان تو اللہ فرماتا ہے فرشتے اس پہ کیا کہتے ہیں خدا تیری بھی حفاظت کرے. اے اللہ ان کے مال کی ان کے اہل عیال کی ان کے گھر بار کی حفاظت فرماتے. فرشتے کہتے ہیں تیری اور تیرے مال و عیال تیرے گھر میں بھی حفاظت ہو. تو کسی کے لیے دعا کرنا گویا فرشتوں کی دعا لینا ہے. تو اتنی بات میں کہتا ہوں حالات اب صحیح نہیں ہیں. بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں نہیں کہہ سکتا. بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں نہیں بتانے کا. جتنا اشارہ ہو جتنے کنائے ہوں جتنے بات ہو اتنا کہہ جاتا ہوں. مثلا بار بار کان کھول کے جس چیز کو میں بار بار کہوں گا سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے کوئی بلا آنے والی ہے. کان کھول کے سن لو. 6 مہینے سے کہہ رہا کسی کو خبر نہیں تھی 6 مہینے پہلے کیا ہونے والا کیا ہوا. ہیبتناک چیز آنے والی ہے. مجھے کچھ خراب بات دکھائی دے رہی حتیٰ کہ ہوا کہ میں نے کہا ایسی کہ پوری دنیا متاثر ہوگی. آج ہو رہی 11 ستمبر میں کیا ہوا اس سے کتنے فتنے اٹھ گئے کتنا مسلمان مر گیا. لاکھوں. 1-2 نہیں مرا. بتاتے نہیں اخبار والوں کو کیا خبر. لاکھوں آدمی مر چکا ہے اسی تمہارے کابل کے اندر اور ابھی مر رہے ہیں اور ابھی مرنے والے ہیں لاکھوں. خدا سے یہ دعا کرو خدا ہمارے پاکستان کو ہمارے پورے ملک کو ہمارے کراچی کو لاہور کو اور ملتان کو جتنا پاکستان ہے ان کے اندر جتنے مسلمان ہیں اے خدا تم کی حفاظت فرما. تیرے سوا کون ہمارا وارث والی کون ہم کو بچائے گا. کوئی نہیں تیرے سوا. برے ہیں یا بھلے ہیں تیرے محمد کی امت ہے. برے ہیں یا اچھے ہیں تیرے بندے ہیں. بندے کی جو ایک بات بتاؤں وہ تو سب پہ مہربان ہے. کہے تو ہندو ہے یہ تو سکھ ہے یہ تو عیسائی ہے تو یہودی نصرانی ہے. بنایا کس نے پیدا کس نے کیا تقدیر کس نے لکھی چاہتا کیا ہے. ایک مسلمان ابھی مرا ہے وہ پرسوں مرا ایک مسلمان. وہ بیٹھا باڑی کا کام کرتا تھا کارپینٹر کا. ایک دانا سی عورت 35-40 برس کی وہ وہاں کو گزری. اس کی ایک آنکھ نہیں تھی. نے کہا اری چاچی تیرا بازار کیوں بند یہ بازار کب سے بند ہے. اسے کہا عورت کو جیسے وہ گزر رہی تھی بیٹھا بڑھئی کا کام کرتا تھا. انہوں نے کہا چاچی تیرا بازار کب سے بند ہے. نہیں آنکھ نہیں تھی. انہوں نے کہا ڈر بھگوان سے. وہ ہندو ہے
مسلمان نہیں تھی وہ، بھگوان سے ڈر بھگوان سے، جو کیا آگے گئی، تھوڑی دور آگے گئی تھی، اس نے جب برسولہ مارا لکڑی کے اندر، اس میں سے ایک اتنی وہ لکڑی نکل اور سیدھی آنکھ میں گھسے، آنکھ پھوٹ گئی، تو آنکھ پھوٹ گئی، پانی بہ گیا آنکھ میں کا، ان کا ری چاچی معاف کر دی مجھے، وہ آئی پھر واپس، کیا آنکھ میری بھی آنکھ گئی، میرا بھی بازار بند ہو گیا، دیکھ پانی بہ گیا، ختم۔ میں نے کہا جب بھی تو کہوں گی بھگوان سے ڈرنا چاہیے، اس کے ہاتھ پاس تقدیر کا لکھا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ مسلمانوں پر خدا مہربان ہے، اس کی ہر بنائی ہوئی چیز پر مہربان ہے، وہ اپنی ہر چیز اسے پیاری ہے۔ یہ تمہارے لیے کر دیا، یہ قرآن کے لوگ ہیں، یہ حدیث کے لوگ ہیں، یہ اور مذہب کے لوگ ہیں، سب خدا کی۔ اگر خدا چاہتے ایک سیکنڈ کے اندر کل کا کل دنیا 70,000 عالم مسلمان ہو جائے، نہیں، ایک تماشا ہے، یہ ایک تماشا گاہ عالم ہے، کھڑے کھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔ تو بھائی جو کچھ ہو رہا ہے وہ خامخواہ نہیں ہو رہا، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، ہم اعمال کی وجہ سے پامال ہو رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سزا دی اللہ نے کہ گناہ تو معاف کر دیا، تاوان۔ اب اگر تم سے کوئی غلطی ہو، خدا نہ کرے کہ تم لوگوں سے کوئی غلطی ہو، اور اگر ہو گئی تو معافی طلب کرو، لیکن بیٹو یاد رکھیو جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ، اس کا دھاگ ضرور رہے گا۔ کیا ہے کا؟ جرمانے کا، تاوان کہتے ہیں اس کو، تاوان دینا پڑے گا، تیار رہو جو بھی ہے۔ اب آؤ، کب آؤ، جب آؤ، قبر میں آوے، حشر میں آوے، آئے گا، بھگتان کرنا اس دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے۔ آدمی جہاں تک ممکن ہو بس ایک چیز ہے، بسم اللہ، درود شریف، استغفار، یہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، لیکن داغ رہتا ہے۔ جیسے کوئی نماز پڑھی، ماتھے کے اوپر داغ لگ گیا، سجدے کا داغ ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ کا بھی، زنا کا بھی داغ ہے۔ ہر گناہ کے طرح طرح کے جرمانے ہیں، زنا کا اور، چوری کا اور، جھوٹ کا اور، غیبت کا اور۔ خدا جب کسی سے نظر موڑتا ہے، جب اس پر اپنی مار ڈالنا چاہتا ہے، اس کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ عیاری کرتا ہے، وہ مکاری کرتا ہے۔ جہاں نظر حق ہٹی اور وہ کسی بلا میں پھنسا، شیطان فوراً اپنے چنگل میں لے لیتا ہے۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4، یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو دے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔